السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ 5 وقت کی نمازیں جو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض کی گئی ہے، ان 5 وقت کی نمازوں میں کون سی نماز میں کتنی سنتیں ہیں، کتنے رکعات ہیں، کن سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے اور کن سنتوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا، بہت ہی آسان ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، پریکٹس کرنے سے سب ہو جاتا ہے، ہمت مت ہاریے گا۔ تو آئیے آج کے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جن سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے وہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے، اور ایسی سنتیں کل 12 ہیں۔ 2 فجر کی، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد۔ پھر رمضان میں تراویح کا پڑھنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اب آئیے میں آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت کا پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے، یعنی اس سنت کے پڑھنے کی حدیث میں بہت ہی زیادہ تاکید آئی ہے۔ تو فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر کسی دن اٹھنے میں دیر ہو گئی اور بالکل نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ نماز پڑھ لیجئے، لیکن سورج کے نکلنے کے بعد اس 2 رکعت سنت کی قضا پڑھنا ضروری ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت کا پڑھنا بھی ضروری ہے، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد ظہر کی فرض کے بعد، یعنی ظہر کی فرض 4 رکعت کے بعد پھر دوبارہ 2 رکعت سنت کا پڑھنا، یہ بھی سنت مؤکدہ کہلاتی ہے۔ اسے بھی پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ تاکید آئی ہے اور چھوڑنے کی وجہ سے گناہ ملتا ہے۔ اب آئیے عصر کی بات کرتے ہیں۔ تو عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت کا پڑھنا، یہ سنت غیر مؤکدہ کہلاتی ہے، یعنی اس سنت کو پڑھ لیں تو ثواب ملے گا، اور اگر نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ملے گا اور ثواب بھی نہیں ملے گا، لیکن پڑھ لینا افضل ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو اس سے گناہ بھی نہیں ملتا ہے، اور جو کوئی پڑھتا ہے تو اس کو بہت ثواب ملتا ہے۔ اب مغرب کی بات کرتے ہیں۔ تو مغرب کی فرض 3 رکعت کے بعد 2 رکعت سنت کا پڑھنا سنت مؤکدہ کہلاتی ہے۔ اس سنت کا پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھنے سے گناہ ملے گا۔ اب لاسٹ میں عشاء کی نماز رہ جاتی ہے۔ تو عشاء کی نماز میں بھی عشاء کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت کا پڑھنا مستحب ہے، یعنی یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، اور اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن عشاء کی فرض 4 رکعت کے بعد 2 رکعت سنت کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ 5 نماز کی سنت کا طریقہ پتہ ہو گیا کہ کس نماز میں کتنی سنتیں ہیں۔ نماز سے پہلے جس نماز میں جو سنت ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، اور نماز کے بعد جو سنتیں ہیں اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے یا نہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے آج سیکھ لیا ہوگا۔ اگر اب بھی نہیں سیکھیں تو دوبارہ ویڈیو دیکھیے، بار بار دیکھیے، تاکہ اچھی طریقے سے آپ کو جانکاری ہو جائے۔ اب آخر میں رمضان کے تراویح کی بات آتی ہے، تو اچھی طریقے سے یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے۔ رمضان کی تراویح کا پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے۔ اچھا، مرد حضرات تو تراویح مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن عورتیں تراویح پڑھنے میں غفلت برتتی ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، تراویح بھی جس طرح مرد کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح تراویح عورت کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے۔ 20 رکعت تراویح کے بعد وتر نماز آپ پڑھ لیجئے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ صرف رمضان کی خاصیت ہے کہ 20 رکعت تراویح کے بعد وتر نماز پڑھی جاتی ہے، بلکہ خصوصیت کہیے۔ اور عام دنوں میں تو عشاء کی فرض نماز سنت کے بعد وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن رمضان میں تراویح کے بعد ہی وتر پڑھیں۔ اب اس کے بعد وتر کی نماز کا کیا طریقہ ہے، لوگ وتر کی نماز میں کیا غلطی کرتے ہیں، اور وتر کی نماز میں دعائے قنوت بہت سارے بھائی اور بہنوں کو یاد نہیں ہوتی ہے۔ تو اب ضرور آپ سے گزارش ہے کہ وتر کی نماز کا طریقہ سیکھیے۔ میں نے آلریڈی اس کے اوپر کلپ تیار کروائی ہے، اور دعائے قنوت بھی سیکھیے۔ ٹھیک ہے، چینل کے پیج پر جائیے اور اس کے بعد ہی جسٹ آپ کو یہ ساری ویڈیو مل جائے گی۔ وتر کی نماز کا طریقہ، دعائے قنوت،
अत्तहियात किस तरह पढ़नी है, लोग क्या गलती करते हैं, इन सारी चीजों का हल लिखने की, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि हर मुसलमान मर्द औरत को ये चीजें सीखना चाहिए, जरूर सीखिए। साथ ही इस क्लिप को आप ग्रुप्स में डाल दीजिए, रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए, दोस्तों अहबाब को भेज दीजिए, ताकि जिनको ये ना पता हो, बहुत सारे होते हैं पता ही नहीं है किस नमाज में कितनी सुन्नतें हैं, किन सुन्नतों का पढ़ना जरूरी है, किन सुन्नतों का पढ़ना जरूरी नहीं है, ताकि वो इस क्लिप के जरिए सीख ले। हमारा और आपका काम है सीखने और सिखाने का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे भाई और बहन हैं जो अब तक बहुत सारी चीजें इस चैनल के जरिए सीख चुके हैं, और बहुत सारे हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन उनको सही चीज मिल नहीं पाती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसको जरूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।